لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدانا أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتدى دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبي المكي المدني القرشي العرشي الهاشمي المطلبي الأبتهي السيد البغي والسراج المزي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلاة الله صلى على محمد. صاحبان علم و زکات و صاحبان فراست اور میرے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم یافتہ افراد تشریف فرما ہیں اور میرا حسن ظن ہے کہ قرآنی اعتبار سے علمی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے ہر اعتبار سے آپ بھرے ہوئے ہیں مملو ہیں لیکن فرش اعضاء ایک ایسا سرمایہ ہے ایک ایسا بیش بہا سرمایہ ہے کہ جو سب تمام فرقوں کے پاس نہیں ہے اور اس سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے اتنا فائدہ ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں چونکہ ماہ رمضان المبارک اور ماہ محرم آتا اس لیے ہے کہ جب ایمان پر زنگ آ جائے تو زنگ کو ہٹا دیا جائے کبھی تقریر کے ذریعے کبھی جو ہے وہ نماز کے ذریعے کبھی لوگوں کی مدد کر کے کچھ چیزیں تمہیدی میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں اور چونکہ ایک سنجیدہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اگرچہ ایک موضوع ہے فضائل کا
اور ایک موضوع ہے حالات حاضرہ کا. دو موضوع ہمارے درمیان رہتے ہیں. کبھی کبھی ہم کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حالات حاضرہ پڑھیے گا، اور کہیں کہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ فضائل پڑھیے گا. بہرحال اپنا اپنا ایک معیار ہے، اپنا اپنا اسٹیٹس ہے، اپنا اپنا سوچنے کا مادہ ہے کہ ہم کس اعتبار سے مجلس سنتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں حالات حاضرات پڑھیے گا اور بعض کہتے ہیں فضائل پڑھیے گا. میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں صحیح ہیں. فضائل بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، حالات حاضرہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ سن چکے کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. آپ سن چکے کہ آپ نے توریت و انجیل و زبور و قرآن سنایا. آپ سن چکے کہ کلہ ازدر کو چیر دیا. آپ سن چکے کہ مولا علی علیہ السلام نے ابو جہل کے تماچا رسید کیا. یہ تو آپ تو سن چکے، لیکن جو ابھی بچے پیدا ہو کے ابھی تھوڑے بڑے ہوئے انہیں کیا پتا کہ مولا علی علیہ السلام کی شجاعت کا منظر کیا ہے، انہیں کیا معلوم. اس لیے فضائل کی بھی ضرورت ہے، حالات حاضرہ کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ دنیا اب بہت ترقی کر رہی ہے، مائنڈلی ترقی ہے، اور اتنی ترقی ہے کہ سوال کرنے سے پہلے انسان جواب پہلے سے تلاش کر لیتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. پہلے سوال کرتا ہے تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ جب کوئی ہم سے سوال کرے گا تو اس کا جواب یہ ہوگا. توجہ کریں ذرا گرامی. پھر اس کے بعد یہ پلٹ کے سوال کرے گا تو جواب یہ ہوگا. کئی جوابات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا پڑتے ہیں، تب جا کے ہم بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک صلوات کا سہارا آپ دے دیجیے. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ عرض کروں میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے. لیکن سب کا رشتہ، میں تو پہلی بار بریلی میں تقریباً 3-4 سال 5 سال پہلے نکاح پڑھنے کے لیے میں آیا تھا، تو آپ مجھے نہیں جانتے ہیں. وہ بھی ابھی میرے یاد آیا، مسجد میں ایک صاحب نے یاد دلایا، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. یا اس کے بعد اب ممبر پہلی مرتبہ پڑھا ہوں. لیکن میرا اور آپ کا رشتہ جہاں تک میں نے سوچا وہ یہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب نے ہمیں آپ کو جوڑ کے رکھا ہے. ہم کہیں بھی چلے جائیں، یہ محبت ایسی چیز ہے جس کا میں نے تذکرہ ابھی کیا ہے، ابھی ترجمہ نہیں کیا، کہ آپ کے دل کو میرے دل کو جوڑ کے رکھا. اور ایسا لگتا ہے جہاں چلے جاتے ہیں یہ بھی ہمارا بھائی ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، یہ بھی ہمارا بزرگ ہے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے. اس رشتے نے جوڑ دیا. توجہ کریں ذرا گرامی. تو بہرحال عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اسلام کمپرومائز کا نام ہے. جیسے نکاح کمپرومائز کا نام ہے. ہر جگہ جہاں بھی جائیے ذہنیت کو مثبت رکھیے تو جھگڑوں سے دور رہیں گے. توجہ کریں ذرا گرامی. ذہن کو پوزیٹیو رکھیے. دنیا کے اندر ساری چیزیں پوزیٹیو ہونی چاہیے، نگیٹو کم ہونی چاہیے، سوائے کرونا کے. ایک صلوات پڑھتے ہیں باپا. تو یہ ساری چیزیں تو فائدہ کیا ہوگا. میں ابھی علی گڑھ میں تقریباً 6-7 سال سے زندگی گزار رہا ہوں. اس سے پہلے تقریباً 6 سال سرسی تھا، اس کے بعد مراد آباد. اور اب میں بالکل لیٹسٹ آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمیں کتنا کمپرومائز کرنا چاہیے. مثال تاکہ ذہن میں آ جائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو نمازی ہیں ہمارے یہاں، یا جو محرم والے افراد ہیں، جو مجلس شوق سے سنتے ہیں، جو صاحب صلاحیت مند ہیں، جنہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے ہم سے زیادہ مجالس سنی ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ کریم ہے نا، پاکیزہ ہونا چاہیے. ان کا ذہن تو کم سے کم فریش ہو، وہ تو سب سے اچھے ہوں، ان کے اندر تو جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. میں ان کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کیسے ہیں. لہٰذا ہمارے امام بارگاہ میں ایک تصویر لگی تھی ابھی تقریباً 8 مہینے پہلے. اس امام بارگاہ میں نماز بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا آیت اللہ علی الحسینی سیستانی صاحب نے توضیح المسائل میں جہاں واجبات، نماز واجبات یعنی نماز کے کتنے واجبات ہیں، مکروہات کتنے ہیں، مستحبات کتنے، اسی میں لسٹ بنائی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے تو 18 ایسی چیزیں جو نماز میں مکروہ ہیں. 18 ایسی چیزیں جو نماز میں کیا ہے، مکروہ ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے کسی تصویر کا نماز میں جہاں ہو رہی ہے مقام پہ لگ جانا، چاہے وہ آیت اللہ ہی کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آگے ہو یا پیچھے ہو، سائڈ میں ہو. کیا ہے؟ مکروہ ہے. اچھا مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ ہر وہ کام کہ اگر نہ کیا جائے تو ثواب ملتا ہے.
اور اگر کر دیا جائے تو کوئی عذاب نہیں ہوتا، لیکن ثواب بڑھ جاتا۔ مثلا میں ایک مثال اس سے پہلے اور پیش کر دوں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں کالے کپڑے میں تو نماز ہو جائے گی، ثواب گھٹ جائے گا۔ سفید کپڑے میں سب سے زیادہ ثواب ہے، اور اگر عطر لگا لیا جائے تو اور زیادہ ثواب ہے، کنگھا کر لیا جائے تو اور زیادہ ثواب ہے، وضع قطع دے لی جائے تو اور زیادہ ثواب ہے۔ جتنا اپنے آپ کو زینت کر لیا جائے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ میں توضیح المسائل سے پیش کر رہا ہوں، قرآن سے بھی آیت پیش کر دوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر نماز سے پہلے زینت کر لیا کرو۔ توجہ کریں جانے گرامی، اب جتنے قرآن آپ کے پاس ہے سب اٹھا لیجئے گا جا کے۔ جہاں تک میرا کم مطالعہ ہے، بے بذاتی کا قدم قدم پہ میں احساس کر رہا ہوں، لیکن آپ جا کے قرآن ضرور اٹھائیے گا اور دیکھیے گا۔ آپ فرمان علی صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے، ذیشان صاحب جوادی نے بھی ترجمہ کیا ہے، زیرک صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے، آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے، تفسیر نمونہ آپ کے سامنے ہے، اور جناب مقبول صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ یہ سب جتنے بھی ترجمے آپ کے سامنے، جتنے اور بھی قرآن کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اہل سنت میں جناب مودودی صاحب کا قرآن آپ دیکھیے گا، شفیع تھانوی صاحب کا قرآن دیکھیے گا، یہ سارے قرآن آپ دیکھیے گا، سب میں لکھا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز سے پہلے زینت کر لیا کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو زینت دینے، کیونکہ ایک ایسے دربار میں جا رہے ہو جو سب سے بڑا دربار ہے۔ اپنے آپ کو زینت کر کے جاؤ، اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، دیکھ لو۔ اس لیے کہ جب ہم دنیاوی آفس میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، میں مشاہدے کی بات پیش کر رہا ہوں، بڑا سے شیشے میں دیکھتے ہیں آفس جا رہے ہیں، کبھی پاؤڈر ڈال کے دیکھتے ہیں، کبھی ٹائی لگا کے دیکھتے ہیں، کبھی آگے سے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے سے موڑ کے دیکھتے ہیں، کہیں گندا تو نہیں لگ رہا۔ دنیا کے آفس کا یہ حال ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو کیسے جانا چاہیے؟ بعضوں کو ہم نے دیکھا کہ سینٹو منیان میں چلے جاتے ہیں، نماز ہو جائے گی، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن ثواب گھٹ جائے گا۔ توجہ کرے جانے گرامی، تو لہذا خذوا زینتکم عند کل مسجد، میں نے کتنے قرآن کا حوالہ آپ کی خدمت پیش کیا، سب نے لکھا کہ اس وقت جب نماز کے لیے جاؤ تو اپنی زینت کرو، لیکن زینت سے مراد کیا ہے؟ زینت سے مراد اچھے کپڑے، زینت سے مراد وضع قطع، زینت سے مراد اپنے کو سجا لینا، زینت سے مراد پاؤڈر ڈال لینا، زینت سے مراد کنگھا کر لینا، یہ سب نے لکھا۔ لیکن ایک آیت اللہ ایران میں جنہوں نے سب سے الگ لکھا، لیکن کوئی کاٹ بھی نہیں سکا۔ دیکھیں، جب کوئی علم کا مظاہرہ کر رہا ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں۔ بھئی آپ نے اگر نہیں سنی تو آپ نے پوری دنیا کی کتابیں تھوڑا ہی نہ چاٹ لی ہیں، ضروری کوئی ہے کہ آپ نے ہر بات سن لی ہو۔ لہذا آیت اللہ نے ایک بات کہی کہ جب آپ مسجد جا رہے ہو تو زینت کرو، تو ساتھ میں جو بچہ آپ کا ہوشیار ہے، جو بچہ آپ کا ممیز ہے، یہ گہرا لفظ میں آپ کی خدمت میں، جو بچے بھی سمجھ جائیں، ممیز تمیزدار بچہ، اس کو اپنے ساتھ میں لے کے جاؤ۔ آیت اللہ سے پوچھا گیا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہ قرآن میں لکھا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز سے پہلے اپنی زینت کر لو۔ تو زینت سے مراد صرف بناؤ سنگار نہیں ہے، بلکہ اولاد بھی ہے۔ توجہ کیجیے ذرا، کا دلیل کیا ہے؟ کا ارشاد ہوتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد حیات کی زینت ہے۔ لہذا جب یہ زینت کر رہے ہو تو اپنے بچوں کو بھی لے کے جاؤ جو ممیز ہیں، تاکہ وہ بھی تمہارے ایسے ہی جیسے تم کرتے ہو، جب کرتے چلے جاؤ گے تو ان کی تربیت ہوتی چلی جائے گی، وہ امام زمانہ کے سپاہی بنتے چلے جائیں گے، تمہیں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں بابا زبردست۔ تو مثال ابھی آتی ہے، کیا مثال تھی؟ کہ ہمیں کمپرومائز کرنا، ہمارا ذہن جھگڑے والا ذہن نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ذہن ایسا ذہن ہو کہ ہم باقاعدہ آپس میں اتحاد کی بات کریں، صلح و آشتی کی بات کریں۔ تو اس میں 8 مہینے پہلے تقریباً آج سے ایک تصویر لگائی گئی جو کربلا کا منظر دکھائی دیتا ہے، اس پہ ایک ہنگامہ ہوا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی اور کام ہے دنیا کے اندر، مثلا کسی نے ٹائلس لگائی ہیں، کوئی کلئی کرتا ہے، کوئی لائٹ کا کام کرتا ہے، ہم کسی مسئلے میں نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ لائٹ کا کام نہیں جانتے بھائی، تو بولیں گے کیوں؟ ٹائلس کا کام ہم نہیں جانتے تو بولیں گے کیوں؟ ہمیں پتا نہیں جانتے۔
ہاں امام نے خود ہی فرمایا انسان زیادہ جاہل ہے کم عالم ہے. توجہ کریں ذرا. تو لہٰذا اتنا کام ہوتا رہا, ہم بالکل نہیں بولے, لیکن جہاں بولنے کا حق تھا, جہاں علم کی بات آئی, جہاں حدیث کی بات آئی, تو بتایا کہ اس میں یہ غلطی ہے, تم نے لگا دیا, ہم سے کو پوچھے گا, ہم نہیں بتائیں گے, ہم نہیں بتایا, ہم سے پوچھا ہی نہیں آپ. تو بہرحال لیکن سب نے کہا کہ اب بھی نماز ہو گیا, اب تو تصویر لگ گئی مول صاحب, اب نماز ہوگی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی, بتائیے کیا وجہ. کا فلاں جگہ تصویر لگ رہی تھی, لہٰذا وہاں پہ کہا کہ نماز ہی نہیں ہوگی. میں نے کہا یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے, تم نے نہیں پڑھا اس سلسلے میں, یہ تو ہم سے پوچھیا کہ مسئلہ کیا. آیت اللہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں تصویر لگی ہوئی ہو تو نماز پڑھنا کیا ہے, مکروہ ہے, لیکن اگر اس پر پردہ ڈال دیا جائے تو مکروہ نہیں ہے. ہم نے کہہ دیا ان سے کہ آپ پردہ ڈال دیجیے. اب ظاہر سی بات ہے ہر انسان اپنے جوہر بھی دکھانا چاہتا ہے. ایک لیڈی نے اس تصویر کو لگایا ہے, بہت دنوں میں پینٹ کیا ہے, اور میں تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ اس کے علاوہ بھی خرچ کیا امام بارگاہ میں. اب اس سے ایک دم سے ہم کیسے کہیں کہ تم ہٹاؤ. بھائی نبی جب اس دنیا میں آئے تھے تو ایک دم سے کہہ دیا تھا نماز روزہ ہر زکوٰۃ سارے کام کرو, نہیں, پہلے سب سے پہلے کہ لا الہ الا اللہ, بس اتنا کہا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ محمد الرسول اللہ, پھر اس کے بعد دیتے گئے. لہٰذا اس سے ہم ایک دم سے کیسے کہ جس نے 4 لاکھ روپیہ آپ کے امام بارگاہ میں, اس سے کہیں یہ تصویر ہٹائیے, آپ نہیں کہہ سکتے. تو اب ایک بیچ کا راستہ ہمیں نکالنا تھا. ہم نے کہا تصویر آپ لگائیے لیکن پردہ ڈال دیجیے اس پر, دونوں کام ہو جائے گا, نماز بھی ہو جائے گی اور جو ہے آپ کی جو بات بھی رہ جائے گی. لہٰذا یہ ہے بیچ کا راستہ. یاد رکھیں کہ ہمیں بیچ کا راستہ ہے. ابھی رات مجھ سے سوال ہوا تھا ایک, اور آپ کی خدمت میں مثال پیش کر رہا ہوں. رات مجھ سے سوال کیا گیا تھا مراد آباد میں کہ کما کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یہ رات کا بالکل لیٹسٹ سوال ہے. اگر میں وہاں رہتا تو انٹرویو کے لیے کوئی آتا تو مجھے دینا بھی پڑتا انٹرویو, مائک والا جو بھی میڈیا والا. تو جو مولانا وہاں تھے وہ مجھ سے بہت چھوٹے, تو میں نے ان سے کہا کہ تم جب ایسا کوئی انٹرویو کی بات آئے تو یاد رکھو کتاب کا حوالہ دو, تاکہ تمہیں کوئی کچھ نہ کہہ سکے. بھائی کتاب میں آپ دیکھیے, اور کتاب بھی معتبر ہونا چاہیے. کوئی چھوٹا سا آدمی کتاب لکھ دے تو آپ پوچھیں گے صاحب اس کی اہمیت کیا ہے, لیکن ہم جب بات کریں گے ایک بڑی کتاب کی, مثلا ہم مصائب پڑھیں نفس المحموم کتاب سے, تو شاید کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ نام سن رہے ہو. توجہ کرنا ہے جانے گرامی کہ صاحب یہ کس کی کتاب ہے, کہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے. کیسے آپ مصائب کیوں پڑھیں گے, کہ آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ اگر تمہیں مصائب پڑھنا اس کتاب سے پڑھو جو شیخ عباس قمی نے لکھی ہے. کہ کیوں, کہ اس لیے وہ معتبر ہے. کہ کیسے معتبر ہیں, مجھے معلوم نہیں آپ کون کون زیارت کے لیے گئے کون نہیں گئے, لیکن جو گئے وہ جان لیں گے کہ یہ جو ہے حرم ہے شہزادی فاطمہ معصومہ کا. کہاں پر, ایران میں قم میں, اور اس کے سامنے ان کا چھوٹا سا مزار بنا ہوا ہے. کس کا, شیخ عباس قمی کا. اور ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا اندر حرم میں دعا مانگ رہا تھا. ایک آیت اللہ نے بلا کے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو. کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہزادی مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا فرمائیے. آیت اللہ نے کہا اتنی چھوٹی سی دعا اور اتنے بڑے دروازے پہ مانگ رہے ہو. توجہ کریں ذرا گرامی, کہ اگر اتنی چھوٹی دعا مانگنی شیخ عباس قمی کے مانگو, یہ بھی پوری کر دیں. تو جس کی اتنی اہمیت ہو اس نے کیا کہا کہ اس سے مصائب پڑھو, جو کتاب ہے وہ معتبر ہے, اس سے اگر آپ پڑھیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے بھی بہت بچا بچا کے پڑھوں گا. کیوں پڑھوں گا بچا بچا کے, اس لیے کہ جو آپ سن چکے ہیں بس وہی ہے. جو آپ نے سنا نہیں تو آپ سوال ضرور کہیں گے آپ نے کہاں سے پڑھ دیا. بس ساری کتابیں تو میں بھی نہیں لے کے آیا ہوں, 10 12 20 15 کتابیں لے آیا جتنا میری ہمت تھی. توجہ کریں ذرا گرامی. تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ سوال کریں, لیکن پہلے یہ نہ کہیں کہ یہ کہیں نہیں لکھا, یا اڑا دیں آپ اس بات کو کہ صاحب یہ تو کہیں نہیں لکھا. پہلے سوال کریں, اور جس نے پڑھا اسی سوال کریں. اس لیے کہ علم ایک سمندر کا نام ہے, اس میں جو بھی جاتا ہے وہ نئی نئی بات لے کے آتا. میں ابھی مثال پیش کر رہا ہوں, میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا, مجھے پتہ نہیں آپ کتنے دیر سننا پسند کریں گے, لیکن یہ مثال اس لیے دے دوں تاکہ یہ مثالیں آپ کے کام آئیں. کہاں تک, آخر مجلس تک, یعنی تقریباً 9 تاریخ تک یہ مثالیں آپ کے کام آئیں گی. ٹیلنٹ حاصل کرنا, علم حاصل کرنا ہمارا پہلا اور اولین کام ہونا چاہیے. جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوتا جائے گا. میں ایک لیٹسٹ اور مثال پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تاکہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو. تقریباً 20 دن پہلے, علم ذہن میں رہے آپ کے, 20 دن پہلے میں ڈینٹل کالج میں پہنچا اور میں نے دکھایا کہ صاحب میرے ایک دانت خراب ہے,
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. چونکہ میں اس وقت جو ہے پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں علی گڑھ میں، تو اس لیے جو ہے وہ میرے لیے سب چیز فری ہے، ایکسرا فری، یہ فری، پرچہ فری، سب چیز میں نے دکھایا. اور جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت اور لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. سب سے پہلے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد خود ڈاکٹر ایکسرا کرانے کے لیے میرے ساتھ آیا، اور دیکھنے کے بعد بہترین ڈاکٹر جس کو مجھے بتایا گیا تھا اس نے داغ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے ہم اس کی آر سی ٹی کر دیتے ہیں، پرسوں آپ آ جائیے گا. میں پرسوں پہنچا، جلدی جلدی میں بیان کر رہا ہوں، پرسوں پہنچا اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کر دیا. ایسا ہو گیا جیسا درد تھا ہی نہیں ایک دم. انہوں نے کہا 3 دن بعد پھر آئیے گا. 3 دن بعد پھر بلایا، جیسے ہی پھر بلایا اب پھر انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے جو اوزار ہوتے ہیں دانتوں کے وہ پھر دیے، اور اب پھر درد نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر 3 دن بعد بلایا، پھر درد نہیں ہوگا، پھر دوا کھائی، پھر درد نہیں ہوگا. تو اس نے آخر میں کہا کہ اب کے جب آئیے گا آپ تو اس غرض سے آئیے گا کہ آپ کے دانت کو اکھاڑا جائے گا. توجہ کرنا چاہیے گا، علم ذہن میں رہے آپ کے دانت کو اکھاڑا جائے گا. اب یہ بھی یاد رکھیں اپنے ذہن میں ہر انسان کم عمر کا ہوتا ہے. توجہ کرنا چاہیے گا، یہ یہاں مجمع وہاں تک بیٹھا ہوا کوئی آدمی اپنے کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں ایجڈ ہوں. ہر انسان سوچتا ہے میں بھی بچہ ہوں. غور کرنا چاہیے گرامی، چونکہ چہرہ تو نظر نہیں آتا اپنا، لہٰذا سوچتا ہے کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے میں نے بھی سوچا ابھی میں کیوں پھڑواؤں گا، میں تو نہیں پھڑواؤں گا آپ کو. لیکن ذہن میرا تو کہا یہ اب کہ آپ کو جو ہے نکلوانا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جو لیڈی میرے امام بارگاہ میں کام کر رہی تھی انہوں نے کہا مول صاحب آپ 2-3 دن سے آئے نہیں، آپ نے بتایا نہیں کچھ اس سلسلے میں. میں نے کہا میں پریشان ہوں، تھوڑا دانت میں درد ہے. تو کہا آپ جائیے میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، کہ آپ ڈاکٹر مختار سے ملیے، ڈاکٹر احمد سے ملیے گا، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، علم ذہن میں رہے آپ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پہنچا جلدی سے، میں جیسے ہی پہنچا جا کے دیکھا مختار صاحب کشمیر گئے ہوئے تھے، احمد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے تھے. اب اور مشکل میرے پاس پیش آئی. میں نے کہا صاحب وہ تو دونوں نہیں ہیں. کہا اچھا. میں نے پھر پلٹ کے فون کیا، کہا ڈاکٹر سجاد سے مل لیجیے گا. تو میں نام سے متاثر ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتا ہوں. میں جیسے ہی ملا تو انہیں تقریباً 10 منٹ مجھ سے بات کی. میں بہت متاثر ہوا. میں نے کہا یہ کمال علم ہے کہ 10 منٹ آدمی مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں اس پوری طریقے سے امپریس ہو گیا ڈاکٹر سے. اس نے ایک میرے ہندو بھائی کے پاس مجھے لے کے گیا. اس نے کہا 8 سال میں نے اسی کے لیے پڑھا ہے، یہ دانت اکھڑنا نہیں چاہیے. توجہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ اسی ڈاکٹر نے کہا اکھڑوا لیجیے آپ. اس نے لے کے گیا کہ دوسرے سے مشورہ کیا کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نہیں اکھڑنا چاہیے. اس نے اس ڈاکٹر کو طلب کر لیا، ہلو ڈاکٹر ثنا ادھر آئیے آپ، کہ آپ نے کیسے کہا ہے اکھڑ جائے. پھر ہمارے علم کا کمال کیا. توجہ اکھاڑ تو کوئی بھی دے گا. اس نے کہا 3 دن کی میں دوائی دیتا ہوں اور ایک مرتبہ GPRS کر دیجیے، اس میں 10 سال کی گارنٹی میں لیتا ہوں. سمجھ گئے علم کا کمال کیا ہے. اس سے بہت سارے سبق ملنے چاہیے ہمیں. کبھی کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ذرا سی دیر آگے چلے اور ہم مایوس ہو گئے، بس یہی ہے نا. آپ مایوس نہ ہو جائیے. ایک مرتبہ PhD میں ڈالا، نمبر نہیں آیا، کئی لوگوں نے کہا آپ مت ڈالیے گا، بہت مشکل کام ہے. میں نے کہا محمود غزنوی نے 16 مرتبہ حملہ کیا تھا ہندوستان پہ، 17ویں مرتبہ جیت گیا تھا. ابھی میں نے ایک ہی مرتبہ ڈالا، میں کیسے ہار جاؤں. توجہ کریں ذرا گرامی. میں نے ڈالا، پھر دوبارہ آ گیا نمبر. یاد رکھیں علم کمال ہے. اگر علم نہ ہوتا وہیں رک جاتا، میں مشورہ نہ کرتا، مجھ جیسا آدمی مشورہ نہ کرتا تو دانت اکھڑ جاتا. توجہ کریں ذرا گرامی. جب علم کا کمال ہے پتہ چلا 10 سال کی گارنٹی لے لی اسی دانت کی. یاد رکھیں جتنا علم سیکھتے چلے جائیں گے اتنا ہی ترقی ملتی چلے جائے گی. ویسے ایک صلوات پڑھتے بآواز بلند. اب میں وہیں پلٹ کے آ رہا ہوں، موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیغمبر نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا بس یہ کہ میرے قرابت داروں میں مودت کرو. لیکن لفظوں میں بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، کہیں کہیں جو حضرات عربی گرامر جانتے ہیں ان کو کیف آئے گا، سرور آئے گا اگر آپ جانتے ہیں عربی گرامر. اس لیے کہ قرآن میں کیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عربی میں فی کے معنی ہے میں کے، آئی این ان، اور من کے معنی سے کے. قرآن نے کیا کہا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی کہا من القربى، میرے اقربا سے مودت نہ، میرے اقربا میں مودت کریں. اب میں یہاں سے تمہیدی جملے پھر عرض کر رہا ہوں. ایک ہے لفظ محبت اور ایک ہے لفظ مروت، ایک ہے لفظ انس، ایک ہے لفظ شغف، ایک ہے لفظ مودت. ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، میرے اقربا میں محبت کرو، نا محبت نہیں ہے، لفظ ہے مودت. محبت اور ہے
مودت اور ہے. مجھے نہیں پتا میں اس مجلس میں سمجھا پاؤں گا نہیں سمجھا پاؤں گا، لیکن انشاءاللہ پورا اشعار ہے میرے سامنے، کتنے لفظ سمجھاؤں گا. یہاں پر آپ یہ سنیں کہ ایک ہے محبت. پہلے محبت کو سمجھیں. محبت بھی ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے. میں کتاب کا حوالہ آپ کی خدمت پیش کروں، میری عادت ہے کتاب کا حوالہ دینا. کتاب کا نام ہے ذخیرۃ المجالس. اسی میں یہ آپ کو مل جائے گا جو ڈیفینیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. لکھا ہے کہ محبت کی بہت ساری قسمیں صاحبان علم نے بتائی ہیں. پہلی قسم محبت کی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بہت دنوں سے کسی سے نہیں ملتے اور بہت دنوں کے بعد ملے تو سلام کر کے بولتے ہیں جناب بہت دنوں میں ملاقات ہوئی، میں تو آپ کو یاد ہی کر رہا تھا، یہ بات اور وہ بات، یعنی کتنی باتیں ہوتی ہیں. اور بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ گئے تو چائے پی، اور جب جانے لگے پی کے السلام علیکم وعلیکم السلام گئے، اس کے بعد بولے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، سارے پروگرام کا ناش پٹ گیا، فلاں جگہ جانا ضرور تھا، فلاں جگہ جانا ضرور تھا، سب خراب ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت منہ دیکھے کی ہے، دل سے محبت نہیں کی. توجہ کیجیے عزیزان گرامی، محبت کیا ہے؟ منہ دیکھے کی محبت ہے. اچھا دوسری محبت جو صاحبان شعور نے لکھا وہ یہ لکھا کہ دوسری محبت ہوتی ہے گراہک دکاندار کی محبت. آپ بھی کپڑا خریدتے ہیں، میں بھی خریدتا ہوں، اور چیزیں بھی خریدتے ہیں. جب ہم لینے کے لیے گئے دکان پر تو جانے کے بعد صاحب شعور صاحب عقل تھا بیچنے والا، اس نے بٹھایا، آئیے صاحب بیٹھیے تشریف رکھیے، اور بٹھانے کے بعد قبا کا ایک کپڑا نکالا، دوسرا کپڑا نکالا، تیسرا نکالا، چوتھا نکالا، اور نکالتا گیا. اس کے بعد چھوٹے سے بچے کو بولا جاؤ جناب کے لیے ایک کپ چائے بنواؤ، پانی لے کے آؤ. پنکھا کھول دیا، اگر لائٹ بھاگے تو کرنے لگا. پتہ تھا کہ کم سے کم 8-10 ہزار کا کپڑا خریدیں گے تو 10-20 روپے کا اگر نقصان ہو جائے گا تو ٹینشن نہیں لینے کا. توجہ کریں ذرا گرامی. لہٰذا جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ صاحب کپڑا جو ہے اتنا اچھا نہیں جتنا ایران میں ملتا ہے، ہم نے کہا اتنا اچھا تو ہے نہیں کپڑا. آپ نے دل میں سوچا کس بھاؤ کا ہے؟ کہ صاحب یہ ہے 250 روپے میٹر کا. میں نے کہا نہیں اتنا اچھا نہیں، زیادہ. ہم نے اس کی قیمت تھوڑی سی کم لگا دی جان بوجھ کر، اس کی محبت کو دیکھنے کے لیے کہ کس کا دل کپڑے کی وجہ سے محبت کر رہا ہے یا حقیقت میں محبت کر رہا ہے. ہم نے کہا صاحب بس آپ اس کے 90 روپے لے لیجیے 1 میٹر کے. اس نے فوراً پلٹ کے بولا پورا غصہ، کبھی کپڑا خریدا آپ نے اس سے پہلے کبھی پہنا؟ جائیے تمہارے پاس ہمارے پاس تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لالچ کی محبت تھی، حقیقی محبت نہیں تھی. توجہ کی جائے گا. دوسری محبت ہو گئی. تیسری محبت ہوتی ہے شاگرد اور استاد کی محبت. یہ محبت بھی پائیدار نہیں اس لیے پائیدار نہیں ہوتی اس لیے کہ ایک استاد پورے معاشرے کا استاد نہیں ہوتا، اور نہ سارے شاگرد ایک استاد کو مانتے ہیں، تو اس میں پائیداری نہیں پائی جاتی. اور مثال دے دوں آپ کی خدمت میں چھوٹی سی کہ ایک استاد تمام بچوں سے یکساں محبت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ نمبر کے اعتبار سے محبت کرتا ہے کہ اچھے نمبر کون لے گیا، کریکٹر کا اچھا مالک کون ہے، تو لہذا اس محبت میں پائیداری نہیں ہوتی. اور چوتھی محبت ہوتی ہے افسری کے زمانے کی. مجھے پتا نہیں آپ کے یہاں کون کون وکیل صاحب ہیں، کون کون ڈاکٹر صاحب ہیں، تو آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ضرورت ہے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، توجہ کریں بہترین دوا دیتے ہیں، پیسہ بھی کم لیتے ہیں. وکیل صاحب سے محبت ہے، فلاں مقدمہ لڑایا تھا بہت ساتھ دیا تھا، تو یہ سلام کس کو ہو رہا ہے؟ وکیل صاحب کو نہیں ہو رہا، افسری کے زمانے کو ہو رہا ہے. یہ سلام کس کو ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو نہیں ہو رہا، مطلب کو سلام ہو رہا ہے. توجہ کریں ذرا گرامی. لہذا یہ محبت بھی پائیدار نہیں، لالچ پایا جاتا ہے. اور ایک محبت اور ہوتی ہے جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں آپ نے سفر کیا، میں نے بھی سفر کیا، سفر کرتے ہوئے ہم بیٹھ جاتے ہیں تو محبت بڑھ جاتی ہے. جناب کہاں سے تشریف رکھتے ہیں؟ کبھی کبھی لینگویج کے اوپر محبت بڑھتی ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ چہرے کے اعتبار سے محبت بڑھتی ہے، کبھی اگر کوئی گرامر جانتا ہے اچھا میں بھی جانتا ہوں، میں بھی عربی جانتا ہوں، کبھی کبھی فارسی کے اعتبار سے، کبھی کبھی انگلش کے اعتبار سے محبت بڑھتی جاتی ہے. حتیٰ کہ اتنی محبت بڑھ گئی کہ راستے میں جو انہوں نے خریدا مجھے کھلا دیا، جو میں نے خریدا ان کو کھلا دیا، لیکن جیسے اسٹیشن آیا فوراً ہاتھ ملا کر بولے اچھا بھیا خدا حافظ. محبت رخصت. توجہ کریں کتنی محبت کی قسم میں نے بتا دیا آپ کی خدمت میں. آخری محبت بتا رہا ہوں، آخری محبت ہے بے لوث محبت، بے لالچ کے محبت، بے غرض محبت. اس محبت کا نام ہے ماں کی محبت. توجہ کریں ذرا گرامی.
سب کے سب ماں کے بچے ہیں جتنے بیٹھے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں تو بغیر ماں کے پیدا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے یاد نہیں رہا کہ جب جنوری اور دسمبر کی راتوں میں ہمیں ماں نے بستر پہ لٹایا اور جیسے ہی لمبی رات میں ایک جگہ بچے نے ہم میں کسی نے بھی بستر کو گیلا کر دیا تو ماں کی محبت یہ تھی کہ وہاں سے اس نے اٹھایا اور ادھر لٹا دیا جس طرح سوکھا تھا, اور جب رات لمبی تھی ادھر بھی گیلا کر دیا تو ادھر لٹا دیا کہ جہاں وہ خود لیٹی ہوئی تھی اور وہ گیلے میں لیٹ گئی. توجہ کیجیے ذرا گرامی. اور اس کے بعد جب وہ بھی گیلا ہو گیا تو پھر اس نے اپنے سینے پہ لٹا لیا تاکہ بچے کو کوئی مصیبت نہ آ جائے. یہ الگ بات ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں اماں تمہیں نہیں معلوم ہے. توجہ کیجیے گرامی, یہ آپ کا جواب دینا قرآن مجید کے ایک دم خلاف ہے. توجہ کیجیے, کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں تو تب بھی تم ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے. یہ نہیں کہ آپ پہ ٹیلنٹ آ گیا تو آپ سب کچھ کہہ دیں گے. بس عزیزان گرامی میں اور آگے بڑھوں, اور اس کے بعد مودت کا مسئلہ آتا ہے. 5 محبتیں میں نے 5-6 محبتیں گرا دی, پھر کس کا مسئلہ ہے؟ مودت کا مسئلہ ہے. تو پیغمبر نے اس آیت میں محبت نہیں مانگی ہے, مودت مانگی ہے. میں ایک اشارہ آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں اور بعد میں اشارہ کروں گا. تو محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے؟ یہاں پر ایک کمپرومائز آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. محبت یہ ہے, بس مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں, محبت یہ ہے کہ انسان ماں محبت کرتی ہے اور اس کو پتہ چلا کہ اس کے بچہ آج کسی گاڑی سے گر گیا, خدا نخواستہ, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. جب کوئی مثال ایسی پیش کرو تو کسی کا نام نہ لو. جب کسی کے ہاتھ کے کٹنے کی بات کرو تو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھو. جب کسی کے پیر کٹ جائے تو اپنے پیر پہ پیر نہ رکھو, خالی بتاؤ بس زبان سے. توجہ, ممنوع ہے, ممنوع نہیں کیا گیا, اپنے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھو, کسی کی مثال نہ دو. اچھی مثال دو تو دے سکتے ہیں, لیکن خراب مثال کسی کے لیے لے دینا ضرور نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ کیا کہا کہ تمہارا بچہ گر گیا ہے فلاں سواری سے, تو ماں نے کلیجہ تھام لیا, شہنشین میں آ گئی, امام بارگاہ میں بیٹھ گئی, مولا میرے بچے کو سلام کرو, رونے لگی. کئی لوگوں نے سمجھایا فکر نہ کرے بچہ ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی چلا رہی ہے. عزیزان گرامی, یہ کیا ہے؟ کہ یہ محبت ہے جو ماں چلا رہی ہے, ماں گریا کر رہی ہے. لیکن عاشور کا دن آتا ہے, وہی ماں جو چلاتی ہے, وہی ماں جو گریا کر رہی ہے, اسی ماں کو ہم نے دیکھا کہ جب اس جوان نے اپنے کپڑے کو اتار کے ایک طرف رکھ دیا, ہاتھ میں زنجیر لے لی, اور لینے کے بعد یہ اس حلقے میں چلا جہاں حسین کا ماتم ہو رہا تھا. عزیزان گرامی, تو میں کہوں گا اب تو خون نکل رہا ہے, اب چھریاں لگ رہی ہیں, اب نہیں روک رہی ہوں, تو ماں آواز دے گی. وہ محبت تھی, یہ مودت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں محبت آ کر دم توڑ دے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے. توجہ کریں ذرا, مودت وہاں سے شروع ہوتی ہے. بس عزیزان گرامی, جلوس کا تذکرہ کیا, مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں جلدی جلدی. کہ ایران میں ابھی میں نے ایک تذکرہ کیا تھا, ایک اور ایران کے مشہور آیت اللہ گزرے ہیں, آیت اللہ بروجردی, آپ نے نام سنا ہوگا. آیت اللہ بروجردی کی قبر معصومہ قم کے بالکل پاس میں ہے, وہیں پہ. آیت اللہ بروجردی کیسے عالم تھے؟ اتنے بڑے عالم تھے کہ 38 سال کی عمر میں پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. یہ محبت اور معرفت کو زیادہ کرنے کے لیے بچوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. 38 سال کی عمر میں روشنی چلی گئی, اور ان کے دوست جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے. روشنی بہت کم رہ گئی, بہت کم رہ گئی, پڑھنا مشکل تھا. ان کے دوست ان سے الگ ہو گئے, انہوں نے دیکھا تھا. لیکن 90 سال کی عمر میں جب ملاقات ہوئی تو آیت اللہ بروجردی چاند کی روشنی میں پڑھتے ہوئے نظر آئے. دوست نے حیرت سے پوچھا کہ آیت اللہ یہ کیسے ہوا؟ میں نے 38 سال کی عمر میں دیکھا تھا کہ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے اور آج چاند کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں. کہ میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے, تم کیا سن پاؤ گے؟ کا بتا سنائیے آپ. آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں, یہ فرش ادا کی اہمیت انشاءاللہ بتاتا رہوں گا محبت کے ساتھ ساتھ, کہ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ مولا مجھے آنکھوں کی روشنی مل جائے. میں قم میں رہتا تھا, کربلا نہ جا سکا. کربلا قم سے تقریباً 1000 کلومیٹر ہے. جیسے بعض لوگ ایسے جو حسین ڈگری نہیں جا پائے, بعض لوگ ایسے جو گری نہیں جا پاتے, ایسے ہی وہاں بھی نہیں جا پاتے. لہذا آیت اللہ نہیں جا پائے.
کئی مرتبہ سوچا نہیں گئے، ایک مرتبہ سوچا کہ مولا مجھے روشنی کیسے دو گے، میں کربلا تو نہیں آ پا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے امام حسین آنکھوں میں روشنی دے دے، آج میں عاشور کے دن اگر کوئی آدمی کربلا سے آئے گا تو اس سے مٹی لے کے ضرور آؤں گا۔ کچھ عاشور کے دن لوگ مٹی بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوا کہ مٹی نہ مل پائی۔ جب مٹی نہ ملی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولا، آج میں جو سامنے علم لے رہا ہے، جو جناب عباس کا علم لیے، امام حسین کا علم لیے ہوئے، میں وہاں سے مٹی اٹھا لوں گا۔ آیت اللہ برادری سوچ رہے ہیں جلوس چل رہا، لیکن وہاں اتنی بھیڑ تھی، اتنا مجمع تھا، جا نہیں پا رہے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، جو تابوت لیے کھڑا اسی کے پاس تک پہنچ جاؤں، وہاں بھی نہیں جا پائے۔ کہا اچھا جو گھوڑا کھڑا اسی کے پاس پہنچ جاؤں، وہاں بھی نہیں جا پائے۔ کل ملا کے لفظوں کو صرفہ نہ دوں، ایک ماتمی جو اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، کہا ٹھیک ہے مولا وہاں تک نہیں جا پا رہا ہوں، یہاں تو پاس ہی ہوں، جیسے یہ قدم اٹھائے گا یہ مٹی بھی بابرکت ہوگی۔ جیسے اس نے قدم اٹھایا، آیت اللہ برجردی نے وہ مٹی اٹھائی اور اپنی آنکھوں میں لگا لی۔ آیت اللہ برجردی کہتے ہیں جیسے مٹی لگائی ویسے میری آنکھیں روشن ہو گئی۔ سمجھ میں آیا؟ کہاں آیت اللہ، کہاں ماتمی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک ماتمی کو یہ اعزاز دے دیا کہ اس کے پیروں کی مٹی آیت اللہ کی آنکھوں کے لیے شفا بن گئی۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، یہ ہے عزیزان گرامی معرفت امام حسین، محبت امام حسین۔ بس عزیزان گرامی تاریخ بتاتی ہے، دو باتیں مجھے مسائل میں آپ کی خدمت پیش کروں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلیں گے۔ پہلی بات تو جس میں نے حوالہ دیا تھا کتاب کو، اسی میں لکھی، ذخیرۃ المجالس میں لکھا ہے کہ آیت اللہ دربندی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ایک بیوی ایک قبر سے نکلتی ہے شام سے اور ایک چھوٹی سی قبر میں جاتی ہے، اور جانے کے بعد کہتی ہے بیٹی سکینہ آؤ ہندوستان چلیں، تمہارے بابا کے عزادار فرش عزا بجھا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی میں کہوں گا دنیا میں سب جگہ فرش عزا بچھی ہے، لیکن یہ جملہ آیت اللہ دربندی نے کیوں استعمال کیا؟ شاید آیت اللہ دربندی اس بات کو کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے دو۔ یہ روایت دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، یوں تو معصومین ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن آیت دربندی نے جو جملہ لکھا اس لیے لکھا کہ امام حسین نے کہا تھا تو ایک بیوی نے کہا۔ ایک روایت یہ، اور دوسری روایت یہ ہے کہ 8ویں امام علیہ السلام کا زمانہ تھا اور محرم کا چاند نمودار ہو چکا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ اتنے میں ایک شکاری کو دیکھا، امام نے ایک شکاری کو دیکھا جو بہت تیز دوڑ رہا ہے، اور تیز دوڑتے دوڑتے اس کے سامنے ایک ہرنی ہے جو اس سے زیادہ تیز دوڑ کے امام کی خدمت میں آ گئی، اور آنے کے بعد کہا مولا میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، مجھے بچا لیجئے، میرے پیچھے ایک شکاری لگا ہوا، وہ ابھی فریاد کر رہی تھی، امام کی خدمت میں تھی، اتنے میں شکاری آ گیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرا شکار مجھے واپس کر دیجئے، میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت مشقت کی ہے۔ بس عزیزان گرامی امام نے فرمایا ہرنی یہ شکار تجھے لینا چاہتا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ مولا ضرور دے دیجئے گا، بس کچھ لمحوں کے لیے مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے دونوں بچوں سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں تمہیں کچھ دیر میں آ کے دودھ پلا دوں گی، میں دونوں بچوں کو دودھ پلا دوں، پھر میں آ رہی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ بس عزیزان گرامی تاریخ نے لکھا کہ امام نے اس سوار اس شکاری کو کہا فکر نہ کرو، یہ مجھ سے وعدہ کر رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، لہٰذا ابھی اونٹنی آپ کے پاس سے جدا ہوئی، اپنی آنکھوں سے سلام کیا، سامنے سے ہوا ہو گئی، کافور ہو گئی، اور اس کے بعد اس شکاری نے کہا کہ مولا اے عرب، اسے جانتا نہیں تھا، اے عرب تمہیں کیا پتا، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ آ جائے گی؟ کہ تمہیں نہیں معلوم، وعدہ کر کے گئی ہے۔ اب تاریخ نے لکھا اس نے وعدہ کر لیا اور چلی گئی، اور یہ شکاری یہاں امام کے پاس کھڑا ہوا، جب بہت دیر تک نہیں آئی تو اس نے کہا بہت مشکل ہے آنا اس کا، لہذا دیکھا گرد چھٹی اور وہ ہرنی واپس آئی۔ آنے کے بعد امام نے اس سے پوچھا کہ دیر کیسے ہو گئی؟ تاریخ بتاتی ہے ہرنی نے آواز دی مولا بھی رومال رکھے ہوئے
اور یہ قافلہ جب چلنے لگا تو تاریخ نے لکھا جناب زینب ابھی 18 قدم چلی تھیں کہ ایک مرتبہ جناب عباس نے آواز دی بھیا حسین تھوڑی دیر کے لیے قافلہ روکو، اور تھوڑے سے قافلے سے آگے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد آواز دیتے ہیں الحجاب الحجاب۔ تمام لوگ جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا، الحجاب کے معنی ہے پردہ، پردہ۔ امام حسین نے پوچھا بھیا عباس کس سے کہہ رہے ہو پردہ کر رہا ہو؟ آواز دی آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں، فرشتوں سے کہہ رہا ہوں، میری شہزادی کے سر کو سورج نے بھی نہیں دیکھا، اے فرشتوں شہزادی آ رہی ہے پردہ کر لو۔ یہ تھا عزیزان گرامی معیار جناب عباس، جناب زینب کا نگاہوں میں جناب عباس کے معیار تھا۔ خالی اتنا نہیں، اس کے بعد جب تھوڑا سا آگے نکل گئی، ابھی 18 قدم چلی تھی، جناب عباس پھر پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹنے کے بعد زمین میں بیٹھ گئے، زمین میں بیٹھنے کے بعد جناب امام حسین نے پھر پوچھا یہ کیا کر رہے ہو عباس؟ آواز دی آقا حسین وہی کر رہا ہوں جو کسی نے آج تک نہیں کیا۔ کہ وہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں قدموں کے نشان کو مٹا رہا ہوں تاکہ کسی غیر کا قدم میری شہزادی کے قدم پر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد یہ قافلہ جب چلا تو دائیں طرف جناب علی اکبر ہیں، بائیں طرف جناب عباس ہیں، پیچھے جناب قاسم ہیں، اس کے پیچھے اور محمد ہیں۔ ہر آدمی، ہر فرد اپنے حصے کے سورے اور آیت پڑھ رہا ہے۔ جناب عباس نے یاسین پڑھی، جناب علی اکبر نے سورہ جو ہے مزمل کی تلاوت فرمائی، اور محمد نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، اور یہ قافلہ چل رہا ہے۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا، میں نے ایسا قافلہ کبھی نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ایسا اگر قافلہ نکلتے ہوئے دیکھا بھی ہے تو ایسے بیوی کو پردے کے اہتمام میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کون بیوی ہے جس کی پردہ داری علی اکبر کر رہے ہیں، جس کی پردہ داری جناب عباس کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی حمید تم کیا جانتے ہو، یہ حسین کی زینب بڑی بہن ہے، ام کلثوم چھوٹی بہن ہے، لہٰذا اس کے پیچھے ام کلثوم ہے۔ آواز دی کہ جناب زینب کی پردہ داری۔ بس عزیزان گرامی میں مسائل پڑھ چکا، ایک جملہ آپ کی خدمت میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ یہاں سے جب یہ قافلہ چلا تھا تو اتنے اہتمام سے قافلہ چلا تھا، لیکن بعد شہادت امام حسین جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلے گا تو اس وقت یہ اہتمام نہیں ہوگا، بلکہ عزیزان گرامی جناب زینب آواز دیں گی اے بھیا عباس بڑے اہتمام سے پردے میں لے کے آئے تھے، آؤ کہاں ہو، دکھیاری بہن کو سوار کرا دو۔ تاریخ بتاتی ہے جناب عباس کے جسم میں جان تو نہ ہوگی، روح تو نہ ہوگی، ہاں جناب عباس کا لاشا اٹھ کے آواز دے گا اے شہزادی موت نے مجبور کر دیا ورنہ ضرور سوار کراتا۔ اسی اسنا میں ایک ایسا قیدی بڑھے گا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں خاردار توق ہوگا، آواز دے گا پھوپھی اماں ابھی میں حاضر ہوں، میں آپ کو سوار کرا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق فاطمہ الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، محبوب تجھے واسطہ علیہ اطہار علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سے عبادت قبول فرما۔ محبوب تجھے واسطہ علیہ اطہار علیہ السلام کا ہر بلا عرضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ واسطہ علیہ اطہار علیہ السلام